بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہار منہ کنگا کرنے سے بال گنے ہوتے ہیں۔ مچھلی کے استعمال سے بنائی کے کمزور افراد کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چکور کے انڈے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بکری کا گوشت کھانے سے بوڑھا شخص جوان ہو جاتا ہے۔ جن خواتین کو حمل نہ ٹھہرتا ہو تو گنے کا جوس پیا کریں۔ فارمی مرغی کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت گر پر لال مرچوں کی دونی دینے سے گر پر کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ پھٹی ہوئی جرابیں پہننے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ شام کے وقت کنگھی کرنے سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بیڈ کی بجائے چارپائی پر سوتے ہیں ان کو کمر درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ حاملہ عورت اگر ناشتے میں سالن استعمال کرے تو اس کا بچہ تیز ہوگا۔ اگر بند چوٹ ہو تو پرانی ناریل میں 1/4 ہلدی ملا کر پوٹلی باندھ لیں اور اس کو گرم کر کے چوٹ کی جگہ ٹکور کرنے سے چوٹ کی درد اور سوجن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کچی ناریل کا پانی پینا پیشاب کے مختلف بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ تل ایسی غذا ہے جو گوشت جیسی حواس رکھتی ہے۔ جو لوگ گوشت نہیں کھاتے انہیں تلوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ یوگا خون کو صاف کر کے جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ ذہنی پریشانیوں پر قابو پانے میں معاونت کرتا ہے۔ 1.5 گرام زعفران کو 50 ملی لیٹر گائے کے دودھ میں حل کر کے کسی کپڑے سے چھان کر اگر پلایا جائے تو حیض کو جاری کرتا ہے اور بلا تکلیف جاری کرتا ہے۔ ناف میں تیل لگانے کے فائدے۔ چہرے کے حسن و جمال کے لیے اور جن کے ہاتھ پاؤں چہرہ ہونٹ باچھیں پھٹ جاتی ہوں وہ ناف کو تیل لگائیں۔ ذہنی ٹینشن اسٹریس انزائٹی کے لیے ناف میں تیل لگانا بہت کارگر ہوگا۔ بچوں کو ناف میں تیل لگانے کے فائدے۔ بچوں کی ناف میں تیل مستقل لگانے سے ان کی نظر، حافظہ اور یادداشت تیز ہوگی، ان کی گروتھ بہترین ہوگی اور وہ جن بچوں کو بھوک نہیں لگتی وہ کھانا بھی ٹھیک سے کھائیں گے۔ خشک دھنیا کے 3-4 دانے چبانے سے قے نہیں آتی۔ سبز دھنیا کے چند پتے چبانے سے بھی الٹی قے رک جاتی ہے۔ اچھی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ صبح ایک ابلا ہوا انڈا ضرور کھایا جائے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ جائے تو اس پر مولی کا رس لگائیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ کھٹا دہی میٹھا۔ ایک برتن میں ململ کا کپڑا بچھا کر کھٹا دہی اس میں ڈال دیں، پھر کپڑا اٹھا کر دہی ہلکا ہلکا دباتے جائیں۔ جب دہی کا کھٹا پانی نکل جائے تو برتن میں نکال لیں۔ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں اور چمچ سے ہلائیں، دہی پھر سے میٹھا ہو جائے گا۔ رنگ گورا کرنے کا دیسی ٹوٹکا۔ 1 چائے کا چمچ ملک پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ شہد، 1 چائے کا چمچ لیموں کا رس لیں اور آدھا چائے کا چمچ بادام کا تیل اس میں مکس کریں۔ اس کا پیسٹ بنا لیں اور چہرے پر لگائیں۔ 10-15 منٹ تک لگا رہنے دیں، پھر چہرے کو پانی سے دھو لیں۔ آپ کے چہرے پر چمک آ جائے گی اور چہرے سے داغ دھبے بھی صاف ہو جائیں گے اور آپ کی رنگت گوری ہو جائے گی۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو کھانا خوب چبا کر کھائیں، مشروبات کو گھونٹ گھونٹ کر پئیں بجائے اس کے گٹا گٹ حلق میں انڈیل دیں۔ اکثر نزلہ زکام کے باعث دوران نیند ناک بند ہو جاتی ہے اور سانس لینے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ اگر نیند ٹوٹ جاتی ہے، آسان اور مؤثر علاج یہ ہے کہ تھوڑے سے نیم کے پتے 1 پیالی پانی میں اچھی طرح جوش دے لیں، پھر اس میں 1 چمچ نمک شامل کر کے نیم گرم پانی سے ناک اچھی طرح دھوئیں۔ انشاءاللہ ناک بند نہیں ہوگی اور باقاعدگی سے یہ عمل روز کرنے سے ناک کا بڑا ہوا گوشت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں سر میں خشکی کا بڑھ جانا ایک عام سی بات ہے۔ خشکی سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ نسخہ آپ کے بہت کام آئے گا۔
زیتون کا تیل ہلکا گرم کرنے کے بعد اس سے اپنے سر پر مالش کریں اور پھر 2-3 گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ اگر چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں تو روز صبح اٹھنے کے بعد ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اپنے چہرے کا مساج نیچے سے اوپر کی جانب کریں۔ لٹکے ہوئے گال اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ دانت میں درد ہے تو الائچی والی چائے پی لی جائے، یا پھر 1 عدد لونگ لے کر جس دانت میں درد ہے وہاں دبا دیں۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں، کیونکہ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو برف کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ برف کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ کم پانی پیتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں بچوں کو ہفتے میں 1 بار جائفل کا قہوہ بنا کر ضرور دیا کریں۔ دیسی مرغی کی یخنی پینے سے کبھی یرقان نہیں ہوتا۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ دانے نکلتے ہوں تو چنے کی دال کو پیس کر اس کا لیپ بنا کر چہرے پر لگائیں۔ چہرے پر دانے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو گرم پانی پیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مچھر آپ کے پاس نہ آئے تو تھوڑی سی وکس لگا لیا کریں۔ چہرے پر کچا دودھ لگانے سے چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔